جن سبزیوں کے بارے میں آج بات کروں گا وہ نہ صرف بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی بلکہ شوگر کے علاج میں بھی مدد کر سکتی ہے، اور شوگر سے ہونے والے بہت سے ممکنہ نقصانات سے اور شوگر کی وجہ سے جو بہت سے موذی امراض ہو سکتے ہیں ان سے بھی آپ کو بچائیں گی۔ ان کے علاوہ میں ایک بہت زبردست اسپائس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو نہ صرف آپ کی سبزیوں اور سالن کا مزہ دوبالا کرے گا بلکہ وہ ایک قدرتی دوا ہے تقریباً ہر بیماری کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین سبزیاں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کریلے کے بارے میں، جسے آپ بٹر گوڈ کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ آپ نے شاید کسی سبزی کے بارے میں یہ نہ سنا ہو کہ یہ اینٹی ڈائبیٹک ہے، لیکن کریلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از ون آف دا اسٹرانگیسٹ اینٹی ڈائبیٹک ویجیٹیبلز۔ ابھی جس تحقیق کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل لیٹسٹ ہے اور 2025 میں ہی پبلش ہوئی ہے، اور کلینکل سٹڈی ہے، یعنی میڈیکل ایکسپرٹس کی موجودگی میں پری ڈائبیٹک پیشنٹس پر ہوئی ہے۔ کریلے کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن جو قسم انہوں نے استعمال کی وہ ہمارے ہاں یعنی پاکستان اور انڈیا میں کاشت ہوتی ہے۔ خیر، اس تحقیق میں انہوں نے یہ کیا کہ کریلے کو خشک کر کے پاؤڈر بنا کے باقاعدہ سپلیمنٹ کی شکل دی اور کیپسول بنا کر پری ڈائبیٹک لوگوں کو دیے تقریباً 12 ہفتے کے لیے۔ نتیجہ بتاؤں، فاسٹنگ بلڈ شوگر یعنی صبح صبح ناشتے سے پہلے جو شوگر ہوتی ہے وہ 12 ہفتے کے بعد 10% کم تھی۔ فاسٹنگ انسولن بھی 20 سے 25% کم تھی۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جسم پہلے کے مقابلے میں کم انسولن سے بھی شوگر کو کنٹرول کرنے لگا تھا، اور اس سے بھی مزے کی بات تقریباً 23% بہتری ہوئی انسولن سینسیٹیوٹی میں، مطلب ان کے سیلز انسولن کو بہتر ریسپونڈ کرنے لگے تھے۔ دوسرے لفظوں میں پری ڈائبٹیز ریورس ہونے لگی تھی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں اس سے بھی حیران کن بات۔ کریلے میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کیرنٹن، اور یہ انسولن تو نہیں مگر انسولن کی طرح سے عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب میڈیکل سائنس میں بھی اب کریلے کے ایکسٹریکٹس اور سپلیمنٹس کو شوگر کے علاج میں استعمال کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے لیے نئی ہیں اور آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو لائک ضرور کیجیے گا، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا یہ سن کے، اور کیا آپ کو کریلے پسند ہیں۔ اب چلتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے دوسری بہترین سبزی کی طرف، بھنڈی، یا انگریزی میں بولیں تو اوکرا یا پھر لیڈی فنگر۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ بھنڈی کسی ایسی چیز کے ساتھ کھاتے ہیں جس میں کاربز یا شوگرز زیادہ ہیں تو بھنڈی اس کی وجہ سے شوگر کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ یہ بہت سی شوگر کی میڈیسنز کی طرح ان انزائمز کو روکتی ہے جو کاربز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں اور شوگر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھنڈی میں ہوتا ہے میوکیلیج، ایک لیسدار مادہ جو معدے میں بھی کاربز یعنی روٹی، برگر، چاول وغیرہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور انہیں آہستہ آہستہ ہضم ہونے دیتا ہے۔ تو بہت سے شوگر کے مریض روٹی کے ساتھ بھنڈی کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شوگر بالکل نہیں بڑھے گی، بلکہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ تو یہ نہ ہو کہ بھنڈی کے شوق میں آپ روٹی زیادہ کھا لیں اور انسولن یا شوگر کی دوائی بھی نہ لیں، ایسا نہیں کرنا۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ کاربز بہت کم اور فائبر زیادہ، یعنی روٹی کم اور بھنڈی زیادہ۔ چلتے ہیں تیسری سبزی کی طرف، گوبھی یعنی کولی فلاور۔ اب جس تحقیق کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں وہ کلینکل سٹڈی تو نہیں مگر اس کے ریزلٹس بہت حیران کر دینے والے ہیں۔ یہ تحقیق چوہوں پر کی گئی جنہیں مصنوعی طریقے سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کروائی گئی، اور پھر پھول گوبھی کے ایکسٹریکٹ سے ان کا علاج کیا گیا۔ مختصر نتیجہ یہ کہ پھول گوبھی کا ایکسٹریکٹ تقریباً اتنا ہی ایفیکٹو تھا جتنی میٹفورمن، وہ دوا جو کہ عام طور پر بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور تقریباً 68% تک بلڈ شوگر نیچے لا سکتی ہے۔ پھر سے یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دوائی چھوڑ کر گوبھی ہی کھاتے رہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ پھول گوبھی شوگر کے مریضوں کے لیے کھانے کے لیے ایک بہترین سبزی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹماٹر کے بارے میں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اپنے سیلڈز میں ٹماٹر کو کبھی مت بھولیں۔ بائی دا وے، ٹماٹر ایک پھل ہے لیکن چونکہ زیادہ تر اسے سبزیوں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یعنی پکا کر، اس لیے میں نے بھی اسے اپنی سبزیوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ خیر، ٹماٹر کا لال رنگ ایک خاص کمپاؤنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لائکوپین، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔
اتنا طاقتور کہ اس پر اینٹی کینسر کے حوالے سے بھی تحقیق ہوتی رہی ہے۔ یعنی تحقیق کے مطابق یہ کینسر کو نہ صرف بڑھنے سے روک سکتا ہے بلکہ کینسر سیلز کو مارنے میں بھی ہمارے امیون سسٹم کی مدد کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ٹماٹر میں وٹامن اے اور وٹامن سی بھی آپ کو ملتے ہیں، اور یہ سب اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو شوگر سے ہونے والے بے شمار ممکنہ نقصانات سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح دل کی بیماری اور بلڈ پریشر میں بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ٹماٹر انسولین ریزسٹنس کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ٹماٹر بغیر پکائے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ان کو ابال کر یا پکا کر استعمال کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پکانے سے جسم لائکوپین کو آرام سے ڈائجسٹ کر لیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ادرک اور لہسن کے بارے میں۔ ہمارے ہاں تقریباً ہر سالن میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں اور ان کے بے شمار فائدے ہیں، یہاں تک کہ اب تو لہسن کے سپلیمنٹس بھی بہت سی مارکیٹس میں دستیاب ہیں، اور باہر کے ممالک میں باقاعدہ ان کے سپلیمنٹس لیے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ فاسٹنگ بلڈ شوگر بھی کم کرتے ہیں، انسولین سینسٹیوٹی بہتر کرتے ہیں، HbA1c بہتر کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی شوگر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کولیسٹرول کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، آپ کا امیون سسٹم بھی مضبوط کرتے ہیں، اور بہترین قدرتی اینٹی بائیوٹک ہیں۔ تو اگر آپ کے کھانوں میں ادرک اور لہسن شامل رہتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، لہسن کے بارے میں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ انہیں کاٹ کر یا چھری سے کچل کر تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں اور پھر استعمال کریں، اس سے یہ زیادہ ایفیکٹو ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک اور بڑی بہترین سبزی ہے پیاز، خاص طور پر وہ جو باہر سے لال یا گلابی نظر آتے ہیں۔ ان میں خاص اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کوئرسیٹن۔ یہ ایک پروون اینٹی کینسر ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ کسی بھی قسم کے کینسر کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں کا کینسر، پیٹ کا یا آنتوں کا کینسر، اور خواتین اور مردوں کے مخصوص کینسر ہیں وہ بھی۔ شوگر کے مریضوں میں شوگر کنٹرول کرنے میں اور انسولین سینسٹیوٹی بہتر کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے بہترین ہے اور ہاضمے میں بھی مدد کرتا ہے، پیٹ کے بہت سے انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ تو کم سے کم ایک درمیانے سائز کا پیاز روزانہ کھائیں، چاہے سیلڈ کے ساتھ یا پھر کھانے کے بعد۔ شملہ مرچ، لال رنگ کی شملہ مرچ میں آپ کو ملتے ہیں وٹامن سی اور لائکوپین، جبکہ لال اور پیلی شملہ مرچ میں ہوتا ہے وٹامن اے۔ سبز رنگ کی شملہ مرچ میں وٹامن سی اور وٹامن کے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ سب وٹامنز انتہائی ضروری ہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے بہترین ہیں، اور خاص طور پر جنہیں نظر کا یا آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ لازمی کھائیں۔ ان کے علاوہ آپ کون سی سبزی پسند کرتے ہیں، اور کوئی ایسی سبزی جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں، تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایسے اسپائس کے بارے میں جس کی صرف ایک چٹکی آپ کے کھانے کو نہ صرف مزیدار بنا دیتی ہے بلکہ اس کے بے تحاشا فوائد ہیں، اور وہ ہے ہلدی۔ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اور کچھ محقق تو کہتے ہیں کہ اینٹی وائرل بھی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، سوزش چاہے آپ کے جسم کے باہر ہے یا اندر اسے کم کرتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے سے جب بھی زخم جلدی بھرنے ہوتے تھے اور زخموں کو انفیکشنز سے بچانا ہوتا تھا تو ہلدی اور شہد استعمال کیے جاتے تھے، مگر یاد رکھیں یہ زخم، سوزش اور انفیکشنز صرف جلد پر نہیں بلکہ آپ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اصل میں یہی سوزش اور چھوٹے چھوٹے زخم ہیں جو تمام موذی امراض کی جڑ ہیں۔ ہلدی پر میں ایک مکمل ویڈیو الگ سے بناؤں گا۔ فی الوقت یہ کہ ہلدی کے ساتھ کالی مرچ لازمی استعمال کریں، اس سے ہلدی کئی گنا زیادہ ایفیکٹو ہو جاتی ہے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیں، اگر آپ بلڈ تھنرز لے رہے ہیں جیسے ایسپرین، وارفیرن، کومیڈن وغیرہ، تو ان کے ساتھ ہلدی بالکل مت لیں۔ اسی طرح اگر جگر کے لیے میڈیسنز لے رہے ہیں تو اپنے کھانوں میں ہلدی استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں بلا جھجک پوچھیں، مجھے اپنے بارے میں بتائیں، اور صحت کے کسی مسئلے سے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھیں، یا کوئی اچھا یا برا ایکسپیرینس ہے تو شیئر کریں۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر میں اپنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے باقاعدہ تحقیق اور پوری محنت سے بناتا ہوں تاکہ آپ تک سچ اور مستند معلومات پہنچے۔ پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ کے احباب میں جو شوگر کے مریض ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔